आगे चलता हूँ जी। एजुकेशन इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमने बातें जो की थी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कल जो हमने यूनिट 4 डिस्कस किया था, उसमें ये जो माइलस्टोन्स आए थे, मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ कि हमने 1947 के बाद एजुकेशन के शोबे में क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, मेन माइलस्टोन्स क्या थे, ठीक है, वो अब देखें। एजुकेशन पॉलिसीज पाकिस्तान में जो है वो पहले कल हमने डिस्कस किया, नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर हमने एक मेन पॉलिसी 1970 की आई, जो बेचारी पॉलिसी अभी वो लॉन्च ही हो रही थी, तो जंग शुरू हो गई, मुल्क टूट गया। फिर एजुकेशन पॉलिसीज 1979 की बड़ी उसका चर्चा हुआ। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की, उसकी बड़ी बात हुई। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल। और आज हम जो है इस चैप्टर 5, इसका मेन क्रक्स है जी, मैं आपको दिखा दूं। 1998 से लेके 210 तक ये 12 साल का एक प्लान, एक पॉलिसी तरतीब दी गई। अब ये पॉलिसी क्या थी, ये क्या तरतीब दी गई, ये आज हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जो नया पाकिस्तान के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आया, उसका आर्टिकल 25 एक बात करता है जिसका जिक्र इस पॉलिसी के शुरू में किया गया है। और वो आर्टिकल क्या कहता है? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ and are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex alone. कोई इम्तियाज नहीं होगा। सेक्स का यहाँ मतलब है जेंडर, मेल फीमेल। ये नहीं होगा मेल को प्रेफरेंस है और फीमेल को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा हिस्सा है आर्टिकल 25 में। और फिर नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन shall prevent the state from making any special provision for the protection of women. ये present लफ्ज नहीं है जी, इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये prevent होना चाहिए। एस की बजाय वी होना चाहिए। prevent the state from making any special provision for the protection of children. ये तो प्रीएम्बल समझ लें, इब्तदाई या वार्मर होता है जो किसी पॉलिसी में जो दिया जाता है, तारफी नोट। अब इसके सेलियंट फीचर क्या थे? सेलियंट फीचर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1998 से 2010 की, उसके सेलियंट फीचर ये थे: एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड इस्लामिक एजुकेशन। ये है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड enable the citizens of Pakistan to lead their lives according to the teaching of Islam and laid down in the Quran and Sunnah. हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी के ऊपर उसका बेस करता है कि हाकिमियत अल्लाह की है, ठीक है। और फिर अब हम जब एजुकेशन पॉलिसी की भी बात भी करते हैं, तो हम उसका इब्तदाई इसी लेते हैं कि हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को एक अच्छा मुसलमान पाकिस्तानी शहरी बना सके। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छा मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी शहरी बना सकें, ठीक है। और वो क्या, किस हवाले से? कुरान और सुन्ना की रोशनी में। अच्छा, इसमें है टू evolve an integrated system of national education. हमने एक ऐसा कौमी
تعلیمی نظام جو ہے ترتیب دینا ہے جس میں بائی برنگنگ دینی مدرساز اینڈ ماڈرن اسکول کلوزر ٹو ایچ ادر. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں جو 2-3 سٹریمز چل رہی ہیں، انفیکٹ 3 سٹریم چل رہی ہیں، ایک جو ہے انگلش میڈیم، ایک اردو میڈیم، ایک دینی مدرسے، یہ 3 سٹریم چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹو ایوالو انٹیگریٹڈ system of national education by bringing Dini madrasas and modern schools closer to each stream in curriculum and contents of education. یہ ہم ہر پالیسی میں کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور کچھ حد تک ہر پالیسی میں اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے، امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. ہم نے ان کے اپنے اپنے سلیبس ہیں، اپنی اپنی انہوں نے ٹیکسٹ بکیں اور کتابیں پرسکرائب کی ہوئی ہیں، اور اپنے اپنے ان کے جو ہے نا وہ ہیں وہ منتظمین ہونا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم جو سٹینڈرڈ ہے یا کریکلم ہے یا سبجیکٹس ہیں وہ تو ایز کلوز ایز پاسبل ہونے چاہیے. اور اس پالیسی میں ہم نے کہا کہ ناظرہ قرآن ول بی introduced as a compulsory component from grade 1 to grade 8. پہلی سے 8ویں جماعت تک ناظرہ قرآن. اب خیر بات جو لیٹسٹ ہے وہ تو بہت آگے چلی گئی ہے، لیکن یہ پالیسی 1998 2010 کی پالیسی میں ہم نے 8ویں جماعت تک ہم نے کیا تھا. While at secondary level translation of selected verses from Holy Quran will be offered. اسلامیات کی کتاب میں یہ بھی ہم نے شامل کیا. پھر اس میں جو مزید ہے وہ ہے کہ لٹریری اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی گائیڈ لائن تھی، وہ ہے دا کرنٹ لٹریسی ریٹ آف اباؤٹ 39. شرمندگی اس وقت 1998 میں ہمارا جو لٹریسی ریٹ تھا 39 تھا، اور ہم نے بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا کہ will be raised to 55% during the first 5 years of the policy. 1998 کے بعد پہلے 5 سال میں ہم جو ہے نا اس کو 70% تک لے جائیں گے، یعنی تقریباً دوگنا کر دیں گے. By the year 2020 functional and 70% by the year 2010. 55 تو کر دیں گے پہلے 5 سال میں اور 70% کر دیں گے 2010 تک. اینڈ انکم جنریشن سکلز ول بی، میں یہ چونکہ کوئی فگر اوپر نیچے نہ ہو جائے اس لیے میں پریسائزلی وہ آپ کو وہ جو پورشن ہے وہ ریڈ آؤٹ کر کے بتا رہا ہوں. اور جو ہے اپنا فنکشنل لٹریسی اینڈ انکم جنریشن اسکلز ول بی پرووائڈیڈ ٹو رورل وومن آف 15 to 20 ایج. 15 سے 25 سال کی عمر والی دیہاتی خواتین کو ہم جو لٹریسی اسکلز بھی دیں گے اور ساتھ کوئی نہ کوئی ہم ان کو جو اسکل بھی دیں گے، جیسے کڑھائی، سلائی یا کوئی کوکنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فنکشنل لٹریسی ول بی امپورٹنٹ ٹو ایڈولسنٹ، مطلب بالغ لوگوں کو، وہ 10 سے 14 سال کی جو عمر کے جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکے ان کو ہم دیں گے. who missed out the chance of primary education. ٹھیک ہے. The existing disparity in basic education will be reduced to half by year 2010. یہ ڈسپیرٹی بھی ہم کوشش کریں گے کہ آدھی ہو جائے 2010 تک. یہ پالیسی کہہ رہی تھی جب بنائی گئی تھی. ایکچوئل جو ہوا وہ جو ہے نا وہ بہت کم اچیو ہوا. اب ایلیمنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے کیا کیا ٹارگٹ سیٹ کیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. Elementary education, about 90% of the children in the age group of 5 to 9 will be enrolled in the school by that year.
or gross enrollment ratio at primary level will be increased to 105% by year this हम जो enrollment दुगनी कर देंगे हम ठीक है और compulsory primary education act will be promulgated and enforced in phased manner. Full utilization of existing capacity at the basic level has been ensured by providing for the introduction of double shift in existing schools. Double shift की भी बात हो गई जी. Quality of primary school education will be improved through revising curricula. Curriculum भी revise करेंगे इस दौरान में. फिर सेकेंड एजुकेशन में हम क्या क्या हमने टारगेट सेट किए. One model secondary school will be set up at each district level. जबरदस्त जी. हर जिले में एक मॉडल स्कूल. A definite vocation or a career will be introduced at secondary level. It will be ensured that all the boys and girls desirous of entering secondary education become enrolled in the secondary school. Curriculum for the secondary and the higher secondary school will be revised and multiple textbooks will be introduced. इनका भी curriculum revise करेंगे. पॉलिसी ये कह रही है ये जो 12 साल पॉलिसी है 1998 से 2010 वाली. The participation rate will increase from 31% to 48% जी. गुड हो गया जी. अब टीचर एजुकेशन के हवाले से क्या टारगेट सेट किए जी हमने. To increase the effectiveness of the system by institutionalizing in service training of teacher in service. यानी कि जो BA करके आया है या MA MAD करके आया है या JVSV CT वगैरह किए हुए है उसको हमने जब टीचर सिलेक्ट हो गया उसके बाद ये नहीं है कि अब नौकरी मिल गई अब मौजें कुछ करो या ना करो नहीं. उनको हमने जो है गर्मी की छुट्टियों में या वैसे स्पेयर करके उनको हमने रिफ्रेशर कैडर करवाना है. इन सर्विस ट्रेनिंग के कोर्सेज करवाने हैं. The content and methodology parts of teaching education curricula will be revised. Both formal and non-formal means shall be used to provide increased opportunities of in-service training to the working teachers, preferably at least once in 5 years. अब 5 साल में कम से कम एक दफा इन सर्विस ट्रेनिंग होया करेगी. ये जो है ना पॉलिसी का मेन फीचर था टीचर्स के हवाले से. अब चौथा जो सेक्शन है वो प्राइमरी भी हम कर ली सेकेंडरी भी कर ली टीचर ट्रेनिंग भी कर ली. अब टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी जो माइलस्टोन्स थे वो आप सुन लें और देख लें. To improve the quality of technical education so as to enhance the chances of employment of technical and vocational education graduates by moving from static supply based system to demand driven system. Development of technical competence, communication skills, safety and health measures, and entrepreneurial skills shall be reflected in the curriculum. ये curriculum में ये चीज़ें मज़ीद जो है ना इनको strengthen किया जाएगा. Emerging technologies जो नई नई technologies आ रही हैं जिस तरह टेली कम्युनिकेशन में आ रही हैं कंप्यूटर में आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन में आ रही हैं और दीगर शोबे में आ रही हैं ये भी हमने उसका करिकुलम में डालना है और वैरायटी लानी है वोकेशनल सब्जेक्ट्स में. और फिर a national council for technical education shall be established to regulate technical education. और फिर जो हायर एजुकेशन के बारे में है कुछ सिफारिशात जो की गई इस एजुकेशन पॉलिसी में वो है एक्सेस टू हायर एजुकेशन shall be expanded to at least 5% of the age group by year 2010. Merit shall be the only criteria for entry into higher education. Access to higher education, therefore, shall be based on entrance tests
Reputed degree colleges shall be given autonomy and degree awarding status. Local MPhil and PhD programs shall be launched. اور جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کو ذرا تھوڑا سا ان کو اسکالرشپ بھی آفر کیے جائیں گے، ان کی ویکینسیز بھی بڑھائی جائیں گی. یہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی اس پالیسی میں. پھر جو ان دنوں میں آئی ٹی نئی میدان میں آ رہی تھی، تو آئی ٹی کے حوالے سے اسپیشل سیگمنٹ اس میں جو پالیسی آپ کی 1998 سے لے کے 210 اس میں ذکر کیا گیا. اور کیا کہا گیا؟ کمپیوٹر شیل بی انٹروڈیوسڈ ان سیکنڈری اسکولز ان فیزڈ مینر. فیز میں جو ہم نے ان کو کریں گے. اسکول کریکولم شیل بی ریوائز ٹو انکلوڈ ریسنٹ ڈیولپمنٹس in information technology such as software development, the information superhighway designing وغیرہ وغیرہ. جو مختلف جو پروگرامز ہیں کمپیوٹر کے ان کے حوالے سے، اور پھر انٹرنیٹ کنیکشنز بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. لائبریریز میں بھی ایکسیس دی جائے گی، اور موبائل لائبریری سروسز بھی لانچ کی جائیں گی. اب پھر پرائس جو اس پالیسی ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کی، اسپیشل ایجوکیشن غلط کہہ رہا ہوں. اس جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے 1998 210 میں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی خاص طور پہ بات کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو میں نے بہت سارے جو ہے نا وہ اقدامات لیے، ان میں سے ایک جو سٹیپ لیا گیا تھا وہ تھا تمام پرائیویٹ سکولوں کو اور تمام انڈسٹریز کو اس نے نیشنلائز کر دیا تھا. ایک نیشنلائزیشن کی ایک ویو چلائی تھی، سارے پرائیویٹ سکولوں کو نیشنلائز کر دیا تھا. اس سے جو گھڑمس کریٹ ہوا تھا یہ پالیسی جس بری طرح فلاپ ہوئی تھی، اس کے بعد چند سالوں کے بعد ہی ہمیں خیال آیا کہ نہیں، یہ صرف پبلک سیکٹر کے بس کا کام نہیں ہے. اسکولنگ پرائیویٹ سیکٹرز کو بالکل جو اجازت بھی ہونی چاہیے اسکول رن کرنے کی، اور ان کے اسکول رن کرنے سے پبلک سیکٹر کو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. بے شک پبلک سیکٹر والے کوالیفائڈ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ بھی ان کے پاس ہوتی ہیں ڈیڈیکیٹڈ قسم کی. اس کے باوجود پرائیویٹ سکولز تھوڑے وسائل کے ساتھ وہ اچھا کمپٹیشن دیتے ہیں اس کو پبلک سیکٹر میں. سو اس کو بیس کرتے ہوئے جو ہے اس پالیسی میں پرائیویٹ سکولوں کو خاص طور پہ انکریج کرنے کی پالیسی اپنائی گئی. سو انکریجنگ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن، schools running on non-profit basis shall be exempted from taxes. اس پالیسی میں کہا گیا کہ وہ جو اسکول نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد کے اوپر چلائے جا رہے ہیں، ان کو ہم ٹیکس میں بھی ٹیکس فریڈم دیں گے، ایگزمپشن دیں گے. پھر کریکولا آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن مسٹ کنفارم ٹو دا پرنسپل لے ڈاؤن ان دا فیڈرل سپرویژن کریکولا. ان کو پابند لیکن کیا جائے گا پرائیویٹ اسکولوں کو کہ وہ اپنے جو کریکولم ہے وہ گورنمنٹ کے لے ڈاؤن پرسکرائبڈ رولز کے مطابق رکھیں. اضافی کوئی کتابیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بھلے سے کر لیں، لیکن بیسک کور جو ہے کریکولم وہ وہی رہے گا. ٹیکسٹ بکس اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ایکٹ 1976 میدان میں آیا، جو اس کی روشنی میں جو تھا وہ اپنی ٹیکسٹ بکس پرسکرائب کی جائیں. The fee structure of the privately managed educational institution shall be developed in consultation with the government. اب یہ ایک نئی پابندی کا کہا گیا کہ آپ لوگ اپنا فیس اسٹرکچر جو ہے نا خود نہیں آپ جو ہے نا کر لو گے، ہم سے اپروول لو گے. اور پھر ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ shall be allowed to negotiate for financial assistance with donor agencies in collaboration with the Ministry of Education. یہ بھی ان کو فیسلٹی دینے کا اعلان کیا گیا.
پھر جو اس میں جدت لانے کے لیے، اس پالیسی میں جدت لانے کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے گئے، انوویٹو پروگرام جس کو کہا گیا، اور وہ یہ ہے کہ دا نیشنل ایجوکیشن ٹیسٹنگ سروس، جس کو ہم کہتے ہیں NTS، ٹھیک ہے، will be established to design and administer standardized tests for admission to professional institution. جو یہ میڈیکل کالج ہیں، انجینئرنگ کالج ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں داخلے کے لیے پاکستان بھر میں، تاکہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ یکساں ہوں، بے شک بورڈز ڈفرینٹ ہیں تو بورڈ امتحان لیتے رہیں، انہوں نے ایک کامن سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ انفورس کیا۔ اس میں qualifying these tests will become a compulsory requirement for entry to professional education. The mechanism is expected to check the incidence of malpractice، یہ میں ذکر کر چکا ہوں، اور اسی طریقے سے standardized tests shall be introduced for admission to general education in universities۔ اور مزید جو بات کی گئی وہ کی گئی کہ implementation, monitoring and evaluation۔ پالیسیز پہلے بھی بنتی رہی تھیں، ہم سب کو پتہ بنتی رہی تھیں، اور ان کے فیل ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مانیٹرنگ سسٹم جو تھا وہ، اور ایویلویٹنگ سسٹم وہ مناسب ان پلیس نہیں تھا۔ سو اے کمپریہنسو monitoring and evaluation system has been envisaged for grassroots to highest level، or the district education authorities will establish in each district to ensure public participation in monitoring and implementation. The education ministries at federal and provincial levels will oversee monitoring committees responsible for implementation at their levels. The local expenditure of the government on the education will be raised from present level. This must to بڑی بات ہے جی، کہ جی آپ جو ہے وہ 2.2 سے ہم 4% آف GNP پہ چلے جائیں گے ایجوکیشن سیکٹر میں۔ ٹارگٹ تو اچھا تھا لیکن کبھی اچیو نہیں ہو پایا۔ اب گیپس جو ہے ایجوکیشن پالیسی جو پاکستان میں آئے ہیں، گیپس ان ایجوکیشن پالیسی امپلیمنٹیشن ان پاکستان۔ ہم نے بڑی اچھی انگریزیاں لکھی، بڑی زبردست پالیسیاں بنائی ہیں کاغذ کے اوپر، لیکن امپلیمنٹیشن کے سٹیج کے اوپر جب آتی تھی تو بہت جو ہے وہ ہمیں وہ مشکل پیش آتی تھی۔ کیا مشکل پیش آتی تھی؟ کیا گیپس تھے؟ کیا اس میں خلا تھا جس کی وجہ سے وہ جتنی کاغذ کے اوپر خوبصورت اور اچھی دکھائی دیتی تھی، اتنی وہ پریکٹس میں جو ہے وہ ہمیں وہ اتنی اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پور کمیونیکیشن سسٹم جی، پہلی وجہ۔ اب یہ ایک امتحانی سوال ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سوال ہوگا کریٹیکلی ایگزامن، سو جب وہ آپ کو کہے گا تنقیدی جائزہ لیں، تو پھر آپ نے یہ والے جو پوائنٹس ہیں ان کو الیبوریٹ کرنا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ اس آنسر میں جگہ دینی ہے۔ پالیسی امپلیمنٹیشن از اے ڈائنامک پروسیس۔ Education policies in Pakistan are plagued by poor communication, less support from the stakeholders, less ownership of the policy by the stakeholders۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک گیپ یہ ہمیں نظر آیا کہ جن لوگ پالیسی بنانے والوں نے اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بڑی اچھی پالیسیاں ڈسکس کر کے، سیمینار کر کے بنا دی، یا تو ان کو گراؤنڈ کی بٹر ریالٹیز کا پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے باہر میں دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ لٹریچر وہاں سے اٹھایا اور اس کو ہی یہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی، یا جو پالیسی بنانے والے کوئی اور تھے، جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے، جن کو ہم سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں،
वो उनको इतनी दिलचस्पी नहीं थी, उनको इतनी कीननेस नहीं थी, उनको इतने इंसेंटिव्स नहीं थे, वो इतने कन्विंस नहीं थे, तो वो जो लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। सो वीक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेज दैट फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज effective implementation agencies are important, or various initiative for policy implementation failed due to weak administrative machinery at the grassroots level. ये यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुश्तरका ओपिनियन है, ये मैं नहीं कह रहा। The agencies at this level did not own the policies. जैसे मैंने एक्सप्लेन पहले किया, वर्ड ये सारे जो है यूनेस्को के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं कि गुज़श्ता पॉलिसीज में ये होता रहा, ये गुज़श्ता सारी पॉलिसीज में ये होता रहा कि जो है वो ड्राइंग रूमों में बैठ के पॉलिसियां बनाते बनाते रहे, पॉलिसियां बनाने वाले और थे, इम्प्लीमेंट करने वालों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, या उनको कोई इंसेंटिव नहीं था, या उनके ऊपर कोई चेक नहीं था, कुछ भी कह लें। सो ये जो गैप था, ये बहुत जो है वो उसमें खराबी पैदा हुई उससे। फिर जो है पुअर पॉलिसी एवेल्युएशन मैकेनिज्म। देखें, अगर आप चाहते हैं कि कोई पॉलिसी कामयाब हो तो आपने उसको रेगुलर इंटरवल के ऊपर एवेल्युएट करते रहना होता है। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होता है जिसमें पॉलिसी को एवेल्युएट करते रहें। एवेल्युएट करने का ये होता है कि अगर आप किसी से पहले क्वार्टर में देखें, दूसरे क्वार्टर में देखें, तीसरे क्वार्टर में देखें, चौथे क्वार्टर में देखें कि वो पॉलिसी नहीं, उसमें कोई चेंजेस लानी ज़रूरी हैं, तो फिर आप अपने चेंजेस ला के अपने टारगेट्स को रीअलाइन करते होते हैं। ये जो अकबर साहब है, उन्होंने जो है ना एक किताब लिखी 1995 में। उस किताब में उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है उसमें जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखा सकी जो दिखानी चाहिए थी, उसकी वजूहत बयान की। So Akbar elaborates that precise, accurate, and clear policy directives produce creativity and adaptability, which helps the effective implementation as well. पहली बात तो ये है, जो डायरेक्टिव्स होने चाहिए वो वेग नहीं होने चाहिए, वो एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए कि पॉलिसी बनाने वाला वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाह रहा है। ठीक है। सो less precise directive does not leave room for policy implementers to use their discretion and flexibility, which is normally needed for better policy implementation. जब आप जो है वो बिल्कुल वो अपना उसमें डिस्क्रिशन का और लचक का पहलू जो है वो उसको न रखें ज़हन में, और पॉलिसी को उस हवाले से वो न बनाएं, तो फिर जो है वो पॉलिसी कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। अब अकबर साहब जो है ना, ने तो ये कहा, और फिर फाइनेंशियल गैप्स एंड इरेगुलरिटीज क्या-क्या हैं। इन इट्स रिपोर्ट यूनेस्को ने 2005 में ये कहा, हैज फाउंड दैट इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर education in Pakistan have hindered the policy implementation. अब ये जो है जो एवोल्यूशन मैकेनिज्म की हवाले से अकबर साहब ने भी बताया, यूनेस्को ने 2005 की रिपोर्ट में भी बता रहे हैं कि इन एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नाकाफी जराए फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान have hindered the policy implementation.
کہ پالیسی امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکی کہ ناکافی جو ہے وہ مالی ذرائع اویلیبل کیے گئے. اور پھر سلیمی صاحب نے 2010 میں کچھ کہا, اکارڈنگ ٹو مسٹر سلیمی, financial resources in any system play the important role of a lifeblood. جو ہے وہ جو اپنا خون جو ہے نا وہ رول پلے کرتا ہے, فائنینشیل ریسورسز وہ رول پلے کرتے ہیں. وداؤٹ انف مانیٹری سپورٹ نو سسٹم کین ورک افیکٹولی. منی میکس دا میئر گو. ٹھیک ہے جی. ہر ایک نے اپنی اپنی یہ جو ہمارے جنہوں نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اینالائز کیا, چاہے وہ یونیسکو تھا, چاہے اکبر صاحب تھے, چاہے جو ہے یہ سلیمی صاحب تھے, انہوں نے اپنے اپنے جو ہے ہمیں رائے میں یہ کنفرم کیا. پھر گیپس ان ایجوکیشن پالیسی امپلیمنٹیشن ان پاکستان کو ہم آگے مزید اس میں جو گیپس آ رہے ہیں وہ ہے ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈسپوزیشن آف پبلک سرونٹس. اس کا پارشل ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اسٹیک ہولڈرز میں, لیکن یہاں پہ پریسائزلی انہوں نے گورنمنٹ سرونٹس کی بات کی, ورنہ اسٹیک ہولڈر تو والدین بھی ہو سکتے ہیں, اسٹیک ہولڈر تو کمیونٹی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں, اسٹیک ہولڈر دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ جو ایٹیچیوڈ تھا اور مزاج تھا جو سول سرونٹس ہیں, پبلک سرونٹس ہیں, وہ جو ہے وہ پالیسی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے وہ اس میں جو ہے نا وہ خرابی آئی. اور یہ عباس صاحب ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے. Attitude and disposition is one of the key factors that affect implementation of a problem. Attitude. It has been explored by Abbas Saab in 1994 that bureaucratic underpinnings have placed more pressure on teachers community in Pakistan. ان لوگوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ٹیچرز کے اوپر. This trend has given rise to feelings of alienation among the teachers. Inefficient bureaucratic structure. اب یہ وہی بات ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈسپوزیشن آف پبلک سرونٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پھر اسی کو اس انداز میں آپ انیفیشینٹ, ایٹیٹیوڈ بھی خراب تھا اور ان میں ایفیشنسی بھی نہیں تھی. inefficient bureaucratic structure. اور اس حوالے سے غفار صاحب نے کیا کہا 1992 میں, narrates that unless and until there is an efficient bureaucratic structure among strong professional knowledge, جب تک کہ اب ہوا کیا, میں آپ کو ایک مثال دوں گا. کچھ ایجوکیشن سسٹم سے جو بندہ اوپر آئے گا, نیچے سے اوپر جائے گا, اس کو ساری چیزیں پتہ ہوں گی. لیکن اگر آپ کے سر کے اوپر کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کوئی لوگ ایسے امپوز ہو جائیں جو ایجوکیشن سسٹم سے جن کا تعلق نہ رہا ہو, اور صرف بائی پریشر آف اور بائی ویٹ آف دیئر اپوائنٹمنٹ وہ اپنے آرڈرز منوانے کی کوشش کریں, پھر بھی جو ہے نیٹ جو ریزلٹ ہے وہ یہی رہے گا. سو غفار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ unless and until there is an efficient bureaucratic structure along strong professional knowledge, the problem of implementation will remain unresolved despite having clear communication, resources and positive disposition. اگر بے شک ساری چیزیں پیسہ بھی ہوگا, ریسورسز بھی ہوں گے, کمیونیکیشن بھی ٹھیک ہے, ہر آرڈرز بھی ٹھیک ہیں, لیکن اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر سر کے اوپر, ان کا جو ہے نا وہ ان کا پروفیشنل نالج ہی نہیں ہے, جو اسکول سسٹم یا اسکول ایڈمنسٹریشن کیسے ہوتی ہے, کیسے ورک کرتی ہے, اس کی نیڈز کیا ہیں, تو یہ پھر بھی جو ہے وہ آپ کی پالیسی امپلیمنٹیشن افیکٹولی نہیں ہوگی. پھر اب فیلئر آف ڈی سینٹرلائزیشن میجرز, ذکی صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں جی.
ہمارے یہ جو ایجوکیشنل پالیسیز وہ نیٹ ریزلٹ وہ نہیں لے کے آئیں جو ان کو لے کے آنا چاہیے تھا. اس کے اوپر ذکی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کیا اس کے وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. وہ کس لیے کامیاب نہیں ہوا؟ ذکی صاحب نے 1992 میں کہا has found that in Pakistan devolution of responsibilities یعنی جو ذمہ داریاں نیچے تک شفٹ کر دو has found that in Pakistan devolution of responsibility in any system is not always accompanied by devolution of authority which has created many complications in the discharge of services. آپ لوگ ان کو ذمہ داریاں تو دے دیتے ہو آپ ان کو پارز نہیں دیتے ہو. دیکھیں جب آپ کسی کو کام کرنے کا حکم دیں تو ساتھ اس کو کوئی وسائل بھی پرووائڈ کرتے ہیں ساتھ آپ اس کو کچھ اختیارات بھی دیتے ہیں. یہ ہے بات. اب نسیم صاحب نے 1990 میں کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ جی فردر ایلیبوریٹس اسی موضوع کے اوپر ڈی سینٹرلائزیشن جو فیل ہوئی ہے دیٹ ڈی سینٹرلائزیشن پرووائڈز بیٹر اپرچونٹیز فار دا بینیفیشریز ایٹ گراس روٹ لیولز. یہ مانتا ہے کہ اگر صحیح طور پہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جائے تو وہ نچلے لیول تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچتے ہیں. اب لیک آف پولیٹیکل ول پالیسیز کے کامیاب نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ پولیٹیکل ول یعنی پالیٹیشنز ہمارے جو ہیں ان جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں جو بھی آئی ہیں بغیر وداؤٹ نیمنگ اینی یہ ہم پروفیشنل بات کر رہے ہیں ان میں وہ جو تھا سنجیدگی نہیں تھی ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے. وہ صرف گیلری میں تالیاں بجوانے کے لیے ہم یہ پالیسی بنا دیا ہم دگنا کر دیں گے تو ہم چگنا کر دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہے اور ایکچولی گراؤنڈ لیول کے اوپر انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ نہ شو کی نہ کوئی نیت ایسی شو کی کہ وہ ایسے کرنے کے موڈ میں ہے. In Pakistan, due to non or less participation of local implementators, such as school principals, teachers, and students, ownership factor of the policy become weak. آپ اگر پالیسیز میں انوالو کریں گے اسٹیک ہولڈر کے کمیونٹی لیڈرز کے جس میں ٹیچرز پیرنٹس پرنسپلز یہ اسٹاف یہ انوالو ہوں گے تو پھر وہ پرسو کر کے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. جتوئی صاحب کیا کہتے ہیں انہوں نے 1995 میں یہ کہا believes that success of implementation of a policy depends largely on political will of the policy makers and policy. یہ تو سارا ملبہ ہی جو ہے نا اس کو ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں پولیٹیکل will کی کمی کے اوپر. ریاض صاحب اب 1998 میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشنل پالیسیز مسلسل کیوں ناکام ہوئیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس کی مین ریزن جو ہے وہ ہے ڈیپلی انٹرینچڈ کرپشن. ہمارے ملک میں جو ہماری جڑوں میں خون میں سرات کر گئی ہے رشوت کسی زمانے میں رشوت خور چھپتے پھرتے تھے معیوب ہوا کرتا تھا. اب سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے بچے کی اوپر کی آمدن اتنی ہے اوپر کی آمدن نام بدل گئے اوپر کی آمدن. سو ڈیپلی انٹرینچڈ کرپشن ریاض صاحب کہتے ہیں 1998 میں writes that for successful implementation of any policy, it is essential that the stakeholders are ready to sacrifice their personal interests on the interest of the system and for the general welfare of all, irrespective of personal whims and or vested interest. This type of attitude develops an environment of trust and transparency. شفافیت ہونی چاہیے جی
education system in Pakistan has been made hostage to evils for many years after its inception. This trend of corruption has played with the foundations of the overall system. और अब मैं इस टॉपिक के जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं इसके आखिर में पहुंच रहा हूं जी ठीक है over last 50 years since independence, efforts to increase enrollment and literacy have not been scarce. काम नहीं एफर्ट हुई हैं कि हम एनरोलमेंट भी बढ़ाएं और इलिटरेसी को भी हम खत्म करें. A final common feature of all policies and scheme is that all of them fail to achieve their objectives. Lodge. होगी तसल्ली. The shifting sands of educational priorities was not limited to enrollment and literacy targets alone. The basic approach to education also suffered sharp swings. All education policies in Pakistan shows that setting targets bemoaning का मतलब है बैन करना हाल दुआई करना bemoaning the failures to achieve the same and setting new targets with unqualified optimism has been a continuing game. Policymakers have played added new sim and at a great public expense over the last उस वक्त 63 years हुए थे